تو وہ بڑی دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بٹ اس وقت جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یار یہاں سے پیسہ ملتا ہے اور بہت آسان ہے. جی ہاں. تو یہ کرتے رہو بیکاز یہاں سے ایک آٹومیٹکلی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, تو آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں وہی ہے نا, اسی سہل پسندی تو ایک سمٹم ہے نا. کاز کیا ہے اس کے پیچھے؟ پہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کا درد کی کوئی دوائی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے چیک تو کریں کہ پیچھے کیا مسئلہ ہے, کیا پتا کینسر ہے, کیا پتا السر ہے, کیا پتا بدہضمی ہے, یا کیا پتا سر کا درد ہے, پیٹ میں آیا ہوا جو بھی ہو رہتا ہے, جو بھی مسئلہ ہے چیک تو کریں. تو بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے, MRI, CT اسکین, ایبڈومن CT, تب کہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کاز کیا ہے. ٹرو. سو ہم اب اس پرسسٹنس میں آ گئے کہ ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور ڈاکٹر بس بغیر کاز دیکھے دوائی دی جا رہا ہے ہمیں. اور وہ جو کاز دیکھنی ہے نا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نفسیات میں, پیرنٹنگ کے اندر, اساتذہ کے اندر, پیئر جو گروپس ہیں ہمارے, ان کے اندر آسانی سے ہمیں سیمپل مل جاتے ہیں کہ اچھا یہ پوری کی پوری قوم ایک ہی طرح کے گناہ وہ کر رہی ہوتی نا. تو وہ ایک گروپ سائیکالوجی میں مسئلہ آیا ہوا ہے. سو یہ ہے وہ جو ٹاپک جو ہم نے آج ڈسکس کیا نا, کہ پوری دنیا جب ایک طرف جانے لگے گی, گروپ کو چھوڑیں پوری دنیا ہی, تو کیا قرآن ہینڈل نہیں کرے گا؟ آف کورس ہینڈل کرے گا. اگر قرآن والے آنسر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے جو انٹرپریٹرز آف دا قرآن ہے وہ نااہل ہیں. ورنہ قرآن تو قیامت کے آخر دن کے لیے بھی جو مسئلہ آئے گا وہ بھی حل دیتا ہے. ٹرو. تو اگر ہم ایسا مسئلہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں جو کہ اس کا حل قرآن یا حدیث میں نہیں آ رہا, تو بیچ میں جو بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں نا, جنہوں نے حل بتانا تھا, وہ مسئلے میں وہ ویک ہیں. جی ہاں. ورنہ تو قرآن پاک پوری طریقے سے روشنی دے گا کہ یہ والا مسئلہ آئے تو کیا کرنا ہے, اور اگر یہ پیچیدگی ہے تو اس کی گرہ کیسے کھولنی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اصلی پیڈسٹل کے اوپر ہی کام ہو, کریڈیبل پیڈسٹل ہو, آتھینٹک پیڈسٹل کے اوپر. علماء کرام خود آئیں یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دوں, تمام علماء کرام سے میں ابھی گزارش کر رہا ہوں, جس مرضی فرقے فقہ کے آپ, اگر آپ میں نہ آئے تو یاد رکھیے گا پھر وہ لوگ آ جائیں گے جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہوں گے, اور وہ زیادہ ثواب کما رہے ہوں گے, وہ مجبوراً آئیں گے. یہ یاد رکھیے, یہ سب سے بڑا کرائم ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے, وہ امامت چھوڑ دیا کر دو. جسٹ بیکاز آپ کو میٹاورس کا نہیں پتا, آپ کو AI کا نہیں پتا, تو خدا را پڑھیں, کیونکہ وہ بٹ کوائن نہیں ہینڈل ہوا مسلمان امت سے ابھی تک, اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ کیوں حرام ہے اگر ہے, اور اگر نہیں حرام تو حلال کیوں ہے اگر ہے. اگر ایک یوتھ کا انٹلیکٹ آپ نہیں بنا سکیں تو AI تو اتنی بڑی بلا ہے, بٹ کوائن تو وہ ناشتے میں کھاتی, یہ بلاک چین جتنا بھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو میٹاورس پہ وہ کام چلنا ہے. AI نے وہ فزیکل ریلم کے اندر آرٹیفیشل ثواب اور آرٹیفیشل گناہ کی سینس دینی ہے. میں آپ کو بھی مطلب میں زیادہ ٹائم نہیں ہے پروگرام کا, پڑھیں اس کو. میں علماء کرام سے کہہ رہا ہوں, یو نیڈ ٹو گیٹ دیٹ اسکل. ادروائز وہ بندہ جس کو قرآن پاک کا بھی نہیں پتہ ہوگا, تھوڑا بہت سینس ہوگی, حدیث کی تھوڑی بہت سینس ہوگی, مگر ان چیزوں میں وہ تیز ہوگا, تو ہی ول بی دی اونلی انٹرپریٹر. بیکاز آپ کو مطلب he does not have and cannot have the skill کہ وہ آپ کو اس مسئلے کو ٹرانسلیٹ کر کے دے in your language. جب وہ آپ کو مجھے اردو میں کوئی چیز بتائے گا ہی نہیں. لینگویج کا مطلب اردو نہیں ہوتا, مطلب اس لیول پہ کہ جس لیول پہ میں انڈرسٹینڈ کر کے ہاں اس کی انٹینسٹی کو سمجھ سکیں. تو میں نے دیکھا تھا 1-2 ڈیبیٹس میں بٹ کوائن سمجھایا جا رہا تھا علماء کرام کو, اور جو سمجھا رہا تھا وہ اس چیز سے مبرہ تھا. اس میں مطلب کافی اہلیت میں کمی تھی کہ وہ بتا سکے کہ اسلام کے طور. لاسٹ ایئر ہمارے شو پہ, رمضان کے شو پہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ نہیں بھائی بٹ کوائن نہیں. انہوں نے تو, ہمارے علماء کرام نے تو فتویٰ دے دیا تھا آن دا بیسس آف ٹینجیبلٹی. ہاں, انہوں نے کہا کیونکہ فزیکلی ٹینجیبل نہیں ہے. ہاں تو نہیں, بہرحال وہ تو ایک انہوں نے, میں تو انہی کے فتووں کو ہی the only real people are the credible people جو کہ قرآن پاک کے اوپر سرٹیفائڈ ہے, دنیا میں سرٹیفائڈ ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. تو بٹ کوائن یوتھ نے مسئلہ سمجھا ہی کیوں؟ یہ پرابلم اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن کا ذمہ, یہ کوتاہی اصل میں علماء کرام کے پیڈسٹل کے اوپر ٹیگ کرنی چاہیے کہ یہ تو سینس پہلے یوتھ کو ہونی چاہیے. کہ اگر اتنا ہی آسان جب سوال تھا, جواب تھا, تو پھر سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ میں نے
کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے بائیں ہاتھ سے. اب یہ مسئلہ آئے گا تو پھر اماں ابا کا قصور ہے کہ بچے کو بچپن میں پتہ ہونا چاہیے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے. نہیں پتہ وہ ٹی وی پہ نا اس طرح کے سوال لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں, اور وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا روزے میں شلوار اوپر باندھنی ہے یا نیچے باندھنی ہے. اس طرح کے سوال اگر آپ چینلز پہ بیٹھ کے کریں گے, آئی کیو ڈراپ کریں گے, پوری قوم تباہ کی آپ نے. جی تو آپ اب اے آئی کی بات کرتے ہیں. اب میں ابھی ایک سیریل کر رہا تھا تو اس میں ہم ایک گاؤں میں شوٹ کر رہے تھے, تو میں وہ بچوں کو وہ دکھایا کہ میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آئی واز شوئنگ دیم, جو ابھی دبئی 2024 میں جو وہ ایئر ٹیکسی لانچ کر رہا ہے اس کی انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی. میں نے بچوں کو دکھائی, تو حالانکہ میں زیادہ دور نہیں تھا کراچی سے, میں مشکل سے کوئی 10 کلومیٹر دور تھا کراچی سے, اور وہ یہاں کراچی کے ہی بچے ہیں جو کراچی کے حصے میں ہی آتے ہیں. تو ان کی منہ اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, ان کو نہیں پتا کہ اڑنے والی گاڑی آنے والی ہے. ہاں چکی بھی ہے کب کی, یہ تو اب وہ اس کو وہ کر رہے ہیں, ریگولیٹ کر رہے ہیں نا دبئی میں. ابھی 2024 میں کوئی ڈرائیور نہیں ہوگا, آپ جا کے ٹیکسی بلائیں گے, وہ اڑتی ہوئی آئے گی, بیٹھیں گے آپ اس میں, آپ چلے جائیں گے. تو اب وہ بچوں کی جب میں نے شکلیں دیکھیں تو آئی واز لائک کہ یار اس کا مطلب ہے کہ کتنا ہم مطلب دور ہیں بہت ساری چیزوں سے. اے آئی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہم کتنا دور ہیں. دنیا اس وقت ہمارے بہت سارے بلاگرز جب کام کر رہے ہیں, وہ جا کے جب ابھی ایک کوئی سیمینار ہوا تھا ان کا اے آئی والوں کا ساروں کا, تو وہ یہاں پہ وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہاں 22 23 24 سال کے کروڑ پتی ارب پتی پھر رہے ہیں, جنہوں نے میٹاورس کے اندر کتنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں یا کتنی بائنگ کی ہوئی ہیں. اب ہاں مطلب امیجن اٹس اے لائف دے آر لیونگ. ہاں لائف. تو ہم کیسے اپنے ینگسٹر کو یہاں بھی رکھیں, بیکاز دیکھیں ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو ایک اچھی زندگی دوں. کوشش تو سب کی یہی ہوتی ہے, چاہے وہ 100 روپے کما رہا ہے یا چاہے وہ 100 کروڑ کما رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے بیچ میں, اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اس کو وہی بندہ مینیج کرے گا جس کو دونوں ریلمز کے اندر ٹوٹل ایکسپرٹیز ہوگی, جو کہ میتھمیٹکلی امپاسبل ہے. ہاں کہ میں قرآن پہ بھی عمر گزاروں اور اے آئی پہ بھی عمر, کمپیوٹر سائنسز پہ بھی عمر گزاروں. تو آپ کی ایک ہی عمر ہے, کتنے ایک عمر کو انہیں گزار لیں گے, 30 سال ادھر 30 سال ادھر. سو یو نیڈ ٹو ہاربر ایکسپرٹیز, اور برج بنانا پڑے گا جو کہ آگے کی فور سائٹ رکھنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو کہ اے آئی کیا کرے گی. بڑا اے آئی کا ماہر آگے نہیں دیکھ سکتا, وہ بھی ریئیکشن دے رہا ہے ابھی کہ اچھا یہ ہو گیا تو اچھا میں ایسے سوچ لیتا ہوں, وہ آگے نہیں دیکھ رہا. تو اس کے لیے آپ کو فلاسفی آف دا سبجیکٹ جو ہے نا وہ فلاسفر چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں پروگرام میں کہا نا کہ گناہ کے ریلیٹیو اسکیل آف گناہ کو پروڈیوس کریں گے ہم اب, اور کم گناہ پہ اپنے آپ کو صحابی سمجھیں گے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ ہے وہ بیسس. یہ میں نے اسلام سے لی ہے, میں نے کوئی کرنٹ افیئر سے تو نہیں لیا ہے, نہ ہی میں نے کوئی ڈیکارٹے یا روسو کی کتاب سے نکالی ہے کہ جی تھریش ہولڈز آف بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.